السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے ٹی ایس میڈیا کے اس پروگرام میں۔ میں آپ کا میزبان محمد مرغوب قاسمی، بارسوئی کٹھیار، بہار سے۔ ناظرین کرام، مجھے ایک بات کی اطلاع دیتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میرے استاذ الاساتذہ، رہبر قوم و ملت، خادم القرآن، مفسر قرآن، باروب شخصیت حضرت اقدس مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء کرناٹک و محتمیم مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن بسم اللہ نگر، بنگلور، حضرت نے اپنے نام سے ایک یوٹیوب چینل کا آغاز کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، بالخصوص مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن سے منسلک تمام افراد کو اور اسی طریقے سے فارغین مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن کے تمام سابق طلباء کو اور ابنائے مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن کو خصوصیت کے ساتھ خوشی محسوس ہو رہی ہوگی کہ ہمیں اب تک ہم حضرت کے مدرسے میں، حضرت کی نگرانی میں، حضرت کی توجہ اور حضرت کی سرپرستی میں کچھ سیکھتے تھے، اساتذہ کی نگرانی میں پڑھتے تھے، اور حضرت کی بہت زیادہ فکر توجہ ہوتی تھی اس بات پر کہ ہمارے ہاتھ پڑھنے والے طلباء کی تربیت صحیح ہو جائے، اور یہ طلباء ہمارے مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد یہاں مکمل تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملک کے جس کونے میں جائے تو وہ ہمارے مدرسے کا ایک نمائندہ اور ایک نمونہ بن کر کے جائے۔ معزز ناظرین کرام، جب تک ہم مدرسہ میں رہے، حضرت مفتی صاحب کا ہم تمام طلباء پر بہت زیادہ گہری نظر ہوتی تھی، تربیت پر، تعلیم پر، اصلاح پر بہت زیادہ گہری نظر آپ رکھتے تھے۔ گوناگو مصروفیات کے باوجود طلباء کی ہر نقل و حرکت سے آپ واقف رہتے تھے۔ یقیناً جتنے طلباء مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن بسم اللہ نگر کے ہیں اور جو فارغ ہو چکے ہیں، وہ سارے کے سارے طلباء اس بات کا ضرور اقرار کرتے ہوں گے اور اس بات کو ضرور مانتے ہیں کہ آپ کی شخصیت قابل تقلید ہے۔ لیکن آج جتنے وہ طلباء ہیں جو مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن سے فارغ ہو کر کے اپنے اپنے صوبوں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں یا اپنے اپنے گاؤں میں گئے ہیں، یقیناً حضرت کے اس فیض سے وہ لوگ محروم ہیں۔ اس کا قلق، اس کا افسوس ضرور ہے، لیکن خوشی اور سعادت مندی کی بات ہم دور رہنے والے طلباء کے لیے یہ ہے کہ جو پابندی کے ساتھ حضرت کی تفسیر سنا کرتے تھے، تقریر سنا کرتے تھے، اب انشاءاللہ آپ کی تقریر، آپ کی تفسیر، خود آپ ہی کے نام سے ایک یوٹیوب چینل کا افتتاح اور آغاز کیا گیا ہے۔ تو ہم دور رہنے والے طلباء کے لیے تو یقیناً بڑی سعادت مندی کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ ہمیں دور سے استفادہ کا موقع ملا ہے۔ ہم حضرت کی اس کوشش پر تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اللہ حضرت کے عمر میں، اللہ تبارک و تعالی حضرت کے علم و عمل میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ ہم تمام امت مسلمہ پر تاجر قائم فرمائے۔ میں ٹی ایس میڈیا کی طرف سے، ٹی ایس میڈیا کے تمام کارکنان، ذمہ داران اور افراد کی طرف سے ایک خصوصیت کے ساتھ حضرت کی خدمت میں اظہار تشکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کے لیے، یا آپ ہم جیسے دور رہنے والے طلباء کے لیے کچھ ایسا انتظام کیا ہے جو ہم اپنے اپنے علاقوں میں رہ کر
آپ کے تمام بیانات جو آپ کے چینل سے نشر کیا جائے گا، انشاءاللہ ہم تمام طلبہ بھی دور رہ کر کے کچھ نہ کچھ استفادہ کر سکتے ہیں، اور آپ کی تقریر سے ہمیں کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملے گا۔ ہم اس کے لیے حضرت کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور آخر میں تمام طلبہ سے یہ درخواست یا دوسرے الفاظ میں کہوں کہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ضرور حضرت کے بیانات کو سنیں، اور آپ بسم اللہ نگر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن میں پڑھے ہیں، آپ کو انسیت ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، اور آپ شاید حضرت کے بیان نہ سننے کی وجہ سے اپنے اندر ایک درد محسوس کرتے ہیں، اب شاید وہ درد دور ہو جائے گا۔ آپ ضرور حضرت کے بیان کو سنیں اور ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ بر وقت ان کے نشر کیے گئے تمام بیانات ہمارے پاس آ سکے اور ہمیں اس کی اطلاع اور نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو جزائے خیر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت اپنے بھائیوں سے ایک اہم ترین گزارش لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے اپنے ملک کے میڈیا کا جو رول ہے وہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کیسے کیا جائے۔ ایسے ماحول میں کچھ چیزیں ان کے ہاتھوں میں آ جا رہی ہے اور ان چیزوں کا تعلق 2 4 5 8 10 لوگوں سے ہے، لیکن وہ 2 4 5 لوگوں کے عمل بتلانے کی بجائے پوری ملت اور پوری مسلم قوم کی طرف اسے منسوب کر کے ملت کو بدنام کرنے کا کام ایک منظم طریقے پر کیا جا رہا ہے، اور اس وقت بڑی رسوائی اور ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے بعض لوگوں کے عمل کی وجہ سے۔ حالانکہ انہیں سمجھایا گیا، مثلا ابھی ایک تو مساجد میں جانے سے روکنے کا عمل، یہ جو ہے یہ روکنے کا قانون سرکاروں کی طرف سے بھی ہے، اور پھر علماء کرام نے بھی حالات کا اور سرکاری احکامات کا جائزہ لے کر گزارش کی امارت شریعہ سے، حضرت امیر شریعت کی سرپرستی میں، کہ آپ حضرات مساجد میں نہ جائیں، گھروں میں صرف اپنے گھر کے لوگ نماز پڑھ لیں۔ یہ ایک تو حکومت کا قانون بھی ہے اور علماء کرام کی گزارش بھی ہے، باوجود اس کے بہت ساری جگہوں پر جمعہ پڑھنے کے لیے مجمع اکٹھا ہو رہا ہے، کہیں چھتوں پر پڑھ رہا ہے، کہیں گھروں میں اکٹھا ہو رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جب یہ پولیس کے علم میں آ رہا ہے تو پولیس کہیں مسجد سے نکال کے پیٹ رہی ہے، کہیں گھروں سے نکال کے پیٹ رہی ہے، اور اس کی جو ہے ویڈیو فلم بن رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو اس سے جو ہے ملت کی بڑی رسوائی ہو رہی ہے۔ رمضان قریب ہے اور ایسے موقع پر ہمارے علم میں بہت سارے علاقوں سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ لوگ تراویح کا نظام اپنے گھروں کی چھتوں پر اپنے علاقے کے حفاظ کو لے کر کے کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسا مجھ سے بھی لوگوں نے پوچھا کہ ہم 2 4 گھر والے مل کر کے چھت پر پڑھ لیں گے اور پارکنگ کی جگہ میں پڑھ لیں گے۔ میں نے ان کو سمجھایا، تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ملت کو اب مزید رسوا کرنے کا کوئی عمل امت مسلمہ یا نوجوان ہمارے بالکل انجام نہ دیں۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ تراویح کی نماز بھی آپ اپنے گھر میں گھر والے پڑھیں۔ آپ گھر میں کوئی حافظ ہے آپ کے تو الحمدللہ وہ قرآن پڑھے، باہر سے کسی حافظ کا نظام آپ نہ کریں۔
حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ 3 مئی تک تو یہ پابندیاں ہیں، اور گھروں کی چھتوں پر، پارکنگ زونوں پر لوگوں کو اکٹھا کر کے، پاس پڑوس کے لوگوں کو اکٹھا کر کے تراویح کا یا کسی اور نماز کا نظام ہرگز نہ بنائے۔ کچھ تو آپ حضرات جو ہے لحاظ کریں، یہ قانون کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے اور ملت کی رسوائی کا بھی ذریعہ بن رہا ہے۔ دوسری گزارش میں مساجد کے ذمہ داروں سے کرنا چاہتا ہوں۔ مساجد کے ذمہ دار اپنی اپنی مسجد کے دائرے میں آنے والے مکانات پر گہری نظر رکھیں، اور جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی مسجد کے دائرے میں کسی مکان میں لوگ اکٹھا ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، کسی مکان کی چھت پر یا کسی مکان کے داخلی کمرے یا ہال میں، خدا را مساجد کی کمیٹیوں سے گزارش ہے وہ جا کر سمجھا بجھا کر اس عمل سے ان کو روکیں، ان کو باز رکھیں۔ مساجد کی کمیٹیاں آگے آئیں، اپنے اپنے علاقے کو جو ہے اس سے جو ہے سمجھا بجھا کر کے روکنے میں اگر کامیاب ہوں تو لوگوں کو موقع نہیں ملے گا ملت کو رسوا اور بدنام کرنے کا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات ایسا کوئی کام نہ کریں جو ملت کی رسوائی کا سبب اور ذریعہ بنے۔ آپ حضرات روزے سے رہیں گے تو افطار کا سامان یا کوئی بھی سامان خریدنا ہے تو ضرورت کے بقدر ایک آدمی نکل کر اپنی ضرورت پوری کر لے، بھیڑ کہیں اکٹھا نہ کریں، ہمارے روزوں کو بدنام کرنے کا موقع نہ دے، نمازوں کو بدنام کرنے کا موقع نہ دے، مذہب اسلام کو بدنام کرنے کا موقع نہ دے۔ میرے عمل سے مذہب بدنام ہو جائے، یہ میرے لیے بہت بڑی جو ہے افسوس کی بات ہے کہ میرے عمل سے مذہب بدنام ہو۔ خدا را اس کو سمجھیں۔ میں ایک مرتبہ پھر گزارش علماء کرام کی، امارت شریعہ کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ اللہ کے لیے ان حالات کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔